بجلی کا بل جو ہے وہ کیوں اب زیادہ آئے گا، IMF کا پریشر ہے اور بل اور بڑھے گا۔ بجلی کے بل سے کیسے بچا جائے؟ کافی دوستوں نے کہا ہے کہ جی آپ چھوٹے سسٹم پہ بات نہیں کرتے، میکسیمم بینیفٹ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں، سارا سسٹم ہی اس پہ بیس کرتا ہے۔ ہم نے آپ کو شعور دینا ہے، صحیح گائیڈ کرنا ہے۔ آپ بزنس نہ بھی لیں تو آپ ہم سے صرف گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ریاض کھوسا، میسٹرو سولر سسٹم، ڈیفنس روڈ، لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم کچھ تھوڑی بات کریں گے پچھلے ویلاگ میں جو ہم نے کہا تھا، کافی سوال لوگوں نے کیے ہیں کہ جی آپ نے بتایا ہے کہ 3 فیز اور سنگل فیز گرین میٹر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو دوست اب آپ تھوڑا سمجھنے میں یا میں نے بتانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سنگل فیز جن دوستوں کا میٹر ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے گرین میٹر کے لیے اپلائی کرنا ہے، گرین میٹر لگوانا ہے۔ تو گرین میٹر میں ہمارے سنگل جو فیز میٹر ہے اس کی وائرنگ چینج ہو جائے گی۔ تو میں نے اس حوالے سے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، چاہے آپ سنگل فیز لگا ہوا ہے، اس کے بعد جب 3 فیز گرین میٹر لگے گا تو اس میں کوئی چینجز آپ کے گھر کی اندرونی وائرنگ پہ نہیں آئے گی، آپ ایز اٹ از استعمال کریں گے جیسے آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اس بارے میں کافی دوستوں نے کمنٹس دیے کہ جی نہیں سنگل میں تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں نے گرین میٹر کے حوالے سے بات کی تھی کہ گرین میٹر میں جب آپ جائیں گے 3 فیز ہوگا تو چاہیں تو اس میں سے آپ سنگل فیز بھی یوز کر سکتے ہیں، میں نے یہ اس میں کہا تھا گرین میٹر کے حوالے سے اسپیسیفک۔ اور دوسرا آج ہم بات کریں گے، تھوڑا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم بجلی کا بل جو ہے وہ کیوں اب زیادہ آئے گا، کیونکہ یونٹ مہنگا ہو گیا اور IMF کی ڈیمانڈ ہے کہ یونٹ اور مہنگا کریں۔ اب تو IMF نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب سب پہ جو خبر ہے، خبر کے مطابق سب پہ آپ GST 18% لگائیں، چاہے وہ کھانے کی پینے کی چیز ہو، چاہے وہ پراپرٹی ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ ظاہر ہے قرض لینے والوں نے قرض لیا، کھانے والوں نے اس کو کھا لیا، اب اس کے بعد بھرنے والے ہم ہیں، بھرنا ہم نے ہے۔ اب بجلی کا بل اس لیے آپ کا زیادہ آئے گا کہ یونٹ ڈے بائی ڈے بڑھاتے جا رہے ہیں، لوگوں کا سردیوں کا بل اتنا آ رہا ہے، خاص طور پہ 3 فیز میٹر پہ بہت زیادہ بوجھ ہے اس ٹائم، اور جن لوگوں کا 3 فیز ہے بھلے وہ یوز نہیں ہو رہا وہ بھی 5000 پلس ان کا یونٹ آ رہا ہے۔ تو اب ہم کیسے اس چیز کو ٹھیک کریں گے اور ہم کیوں یہ بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے؟ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، بجلی کا بل اس لیے زیادہ آ رہا ہے ہمارا کہ ہم نے کیپیسٹی چارجز پے کرنے ہیں۔ کیپیسٹی چارجز کیا ہیں کہ جو ہمارے جو ٹربائن ہیں، جو پاور اسٹیشن ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے استعمال میں نہیں ہیں، ان کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک ایگریمنٹ کے تحت جو کہ اس ٹائم کی گورنمنٹ نے، اس ٹائم غالباً پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اس ٹائم انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ جی ہم نے آپ کو جو سسٹم یہاں آپ پاور اسٹیشن لگائیں گے وہ ہم یوز کریں نہ کریں آپ کو پیسے ملیں گے۔ تو اللہ ہی مالک ہے اس ملک کا، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ تقویٰ تو ہے نہیں ہم میں، ہمارے حکمرانوں میں کبھی تقویٰ تھا ہی نہیں، انہوں نے کبھی خدا پہ بھروسہ کیا ہی نہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنے جو کافر دوست ہیں اور جو اپنے گورے دوست ہیں ہمیشہ ان پہ بھروسہ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تقویٰ کی بنیاد پہ، ملک تو تقویٰ کی بنیاد پہ لا الہ الا اللہ پہ بنا، اس کے بعد بنانے والوں نے اس کو انجوائے کیا، بجائے اس کو یہ سمجھتے کہ عوام کو اور پورے ملک کو آگے لے کے چلتے انہوں نے اپنا سوچا، اور جنہوں نے اپنا سوچا وہ کہیں پہنچ گئے، اور جنہوں نے اپنا نہیں سوچا وہ آپ کے، جو ملک کا نہیں سوچا وہ آپ کے سامنے یہ سارے حالات۔ اب جو کیپیسٹی چارجز ہیں اس کی وجہ سے ہمارا بل بہت زیادہ ہو گیا، IMF کا پریشر ہے اور بل اور بڑھے گا، گیس کے بل بہت زیادہ، 550% گیس کا بل بڑھ گیا ہوا ہے، بجلی کا بل تقریباً اب کچھ جگہوں پہ 70 پلس میں آ رہا ہے۔ جب یہ معاہدہ ہوا کرنے والوں نے اور کروانے والوں نے، یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے کمیشن نہ لیا ہو، یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے اس میں سے کک بیک نہ لیا ہو، یہ پاسبل ہی نہیں، اور اتنے بڑے غلط قسم کے معاہدے ایسے تو نہیں ہو جاتے، ظاہر ہے اس کے پیچھے پوری مافیا ہوتی ہے اور اس کے پیچھے پراپر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب ہم آ جائیں گے اپنے جو ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر، تو بجلی کے بل سے کیسے بچا جائے، اور بجلی کے بل کو خاص طور پہ ہمارے دوست جو میرے کمنٹس میں کافی دوستوں نے کہا ہے کہ جی آپ چھوٹے سسٹم پہ بات نہیں کرتے اور آف گریڈ پہ بات نہیں کرتے، کبھی آف گریڈ پہ بھی ویڈیو بنائیں، آپ آن گریڈ کو بات کرتے ہیں، ہائی گریڈ کی بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم تھوڑا سا آف گریڈ کا اور آن گریڈ کا اور ہائی گریڈ کا تھوڑا سا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ جو آف گریڈ ہے، آف گریڈ کو ہم ایسے کریں گے کہ آف گریڈ کو سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے جو 4 مرلے کا، 5 مرلے کا یا 3 مرلے کا گھر ہے، جس میں بیسک لوڈ جو ہے وہ 3 کلو واٹ ہے، اور اس میں ایک AC ہے، ایک فریج ہے اور 10 لائٹیں ہیں اور 4-5 پنکھے ہیں۔
تو اس میں اگر ایک سسٹم لگے گا تو وہ کون سا ہوگا؟ وہ ایک سسٹم اگر ہم ہائیبریڈ لگاتے ہیں، یعنی آف گریڈ کیا ہوتا ہے؟ آف گریڈ میں ایک انورٹر لگ جائے گا، 2 بیٹریاں لگ جائیں گی اور پینل لگ جائیں گے۔ اب اگر آپ وابڈا یوز نہ کریں تو یہ آف گریڈ ہے، یعنی آف گریڈ کا مطلب ہے گریڈ سے ہم آف ہی رہیں، ہم یوٹیلیٹی وابڈا یوز ہی نہ کریں، ہمارے مجبوری یوز کرنا پڑے تو کر لیں۔ اب آپ کی سپوز پنکھے ہیں، لائٹیں ہیں، آپ نے 2 بیٹریاں لگا لی بڑے والی، ٹیوبلر لگائے ہیں، لیتھیم لگائے ہیں، ڈرائی لگائے ہیں، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے وہ لگائیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کام کریں تو ایک چھوٹا سا سسٹم 3 کلو واٹ کا ہائیبریڈ جو ہے وہ 4-5 لاکھ میں لگ جاتا ہے۔ اس سسٹم میں اگر ہم چاہیں تو گریڈ کو آپ بھی رکھیں، اس میں صرف ایک چیز ہوگی، وہ آپ کو مجبوری کے تحت کوئی 4 سے 6 گھنٹے وابڈا یوز کرنی پڑے گی، ادروائز اب باقی جو ٹائم ہوگا وہ آپ وابڈا پہ رہ سکتے ہیں، اس سولر سسٹم پہ رہ سکتے ہیں، وابڈا یوز نہیں بھی کریں تو کوئی بات نہیں۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ اے سی نہیں استعمال کرنا ہوگا۔ جب آپ اے سی چلاتے ہیں تو ظاہر ہے سن لائٹ تو ہوگی 5-6 بجے تک، اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے وہ آ جائے گا بیٹری کے اوپر لوڈ، اور بیٹری زیادہ سے زیادہ 4-6 گھنٹے چل جائے گی، اس کے بعد پھر آپ کو وابڈا آن کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اے سی نہ چلائیں تو میں بھی آپ شاید 6 گھنٹے بھی وابڈا یوز نہ کریں، پنکھے لائٹیں چلائیں، سن لائٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ اصل میں یہ بیسک سمجھ لیں، فرق سمجھ لیں، فرق یہ ہے کہ جو سن لائٹ ہے وہ 8 سے 10 گھنٹے کی ہے، میکسیمم 12 گھنٹے کی ہے۔ اس میں میکسیمم بینیفٹ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ سارا سسٹم ہی اس پہ بیس کرتا ہے، اور ہر گھر کی اور ہر فرد کی اور ہر ایریا کی ڈفرینٹ ڈیمانڈ ہے۔ سسٹم تو 3 ہے، آف گریڈ ہے، ہائیبریڈ ہے، آن گریڈ ہے۔ ہر انسان کی جو گھر کی ضرورت ہے اس کی ڈیمانڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، مے بی کسی کی آف گریڈ ہو، ہائیبریڈ ہو، آن گریڈ ہو کسی کی، تو اس حساب سے سارے سسٹم کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم صرف یہ کہیں کہ جی ایک ہائیبریڈ آف گریڈ رہیں گے، وہی آف گریڈ پورے پاکستان میں چلے گا 5 بندے کے گھر پہ، تو ایسا ممکن نہیں۔ ہر انسان کی اپنی ڈیمانڈ ہے اور اپنا لوڈ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اے سی نہیں چلاتے، گرمیوں میں بھی ایون نہیں چلاتے، اور کچھ لوگ ہیں جو اے سی بند نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ہیں جن کے پمپ کے لوڈ ہیں، واٹر پمپ ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، کوئی گھر میں کمپیوٹر چل رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو رات کو آن لائن کام کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہماری وابڈا بند نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ گرمیاں ہوں، چاہے جتنے بڑے آپ اسلام آباد میں بھی رہتے ہوں، ہاں صرف وابڈا وہاں نہیں بند ہوتی جو ہمارے وزیر اعظم ہاؤس ہیں، جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہاؤس ہیں، اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہیں، جو ہمارے منسٹرز کے ہاؤس ہیں۔ کیوں اس لیے بند نہیں ہوتی کہ وہاں 2 سسٹم ہیں، ان کے پاس 2 لائنیں ہیں، ان کو ساری سہولیات ہیں، اور جو غریب عوام ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ وہاں پہ بند نہیں ہوتی، اور یہ جن کی بند ہوتی ہے وہ آن لائن کام کر ہوتے ہیں، بیچارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو ہر انسان کی ڈفرینٹ ڈیمانڈ ہے، جس کی ڈیمانڈ جو ہو وہ آپ ہمیں بتائیں کہ جی ہمیں ہائیبریڈ چاہیے، آف گریڈ چاہیے، آن گریڈ چاہیے، اپنے چھت کی پکچر بھیجیں، ساتھ اپنے نام کے ساتھ واٹس ایپ کریں، یا بل کی کاپی بھیجیں، ساتھ اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں۔ آپ کو اگر یہ نہ پتہ چلے کہ آپ کا جو سوٹیبل سسٹم ہے وہ کون سا ہے، تو آپ اپنے چھت کی پکچر بھیجیں، اپنے نام کے ساتھ بجلی کا بل بھیجیں، اس کے بعد آپ بتائیں، ہم اس میں سے لوڈ دیکھ لیں گے کہ آپ کا لوڈ کیا ہے، پھر آپ بتائیں گے جی کہ مجھے وائس نوٹ چھوڑ دیں واٹس ایپ پہ کہ جی میں چاہتا ہوں میری یہ چیزیں بند نہ ہوں، مجھے ہائیبریڈ چاہیے، آف گریڈ چاہیے یا آن گریڈ چاہیے، جو آپ کو چاہیے وہ بتائیں ساتھ، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا کام بزنس کرنا نہیں ہے، ہم نے آپ کو شعور دینا ہے، صحیح گائیڈ کرنا ہے، پراپر انفارمیشن دینی ہے۔ آپ بزنس نہ بھی لیں تو آپ ہم سے صرف گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہیں گے جی آپ سسٹم ہم سے ہی لیں، ہم نے آپ کو صرف گائیڈ کرنا ہے، پراپر شعور دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت زیادہ محبتوں چاہتا ہوں، اور بہت زیادہ میں آپ کو وہی کہوں گا کہ جتنی محبتیں آپ کی آتی ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اور ہماری عوام ہر حال میں انشاءاللہ تعالیٰ آزادی سے سرخرو ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔